السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر کی یہ اسپیشل ایپیسوڈ، کیونکہ آج ہے عید کا دن اور میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے، پورے ڈان کی طرف سے، ڈان نیوز کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو، جو نہیں بھی دیکھ رہے ان کو بھی، تمام مسلمانوں کو عید مبارک، بہت زیادہ عید مبارک۔ اور چونکہ یہ بقرعید ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی تھوڑا سا اہتمام ڈفرینٹ ہوتا ہے، سب میٹھی سوئیوں سے زیادہ جانور کی پرواہ ہوتی ہے اور جانور کے گوشت کی پرواہ ہوتی ہے۔ ہم ہمیشہ سے جب پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں عید کے تو ہم سیاستدانوں کو بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ عید کیسے مناتے ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر ہم نے اپنی روایت کو برقرار رکھا ہے، اور جو ہمارے ساتھ بہت ہی اچھا آج کا پینل، اور سارے وہ لوگ جن کے ساتھ آپ کی بڑی کیمسٹری بھی میچ کرتی ہے، ان کے ساتھ ہم نے سالوں سے پروگرامز کیے ہیں اور بڑے اچھے۔ تو آج ہم نے سیاسی گفتگو بالکل نہیں کرنی، اس تمید کے ساتھ اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کروں گی اور اپنے گیسٹ کا تعارف کراؤں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ناز بلوچ صاحبہ، تھینک یو ناز، تھینک یو ویری مچ، راجہ عامر عباس صاحب اور کمل شوزب صاحبہ۔ اچھا، میں نے تو یہ کمٹمنٹ کر لیا ہے، اب میں ان پہ چھوڑتی ہوں کہ یہ اپنے کمٹمنٹ میں کتنے پورے رہتے ہیں، کیونکہ ابھی جب پروگرام کے آغاز سے قبل یہی بات ہو رہی تھی کہ ہم نے سیاست پہ بات نہیں کرتی، تو لیٹس سی کہ کتنا یہ سیاسی لوگ سیاست سے دور رہ سکتے ہیں۔ عید مبارک آپ سب کو۔ اچھا، اب ذرا مجھے بتائیں عید کے دن کا آغاز، اچھا اس سے بھی پہلے ذرا آ جائے اس بات پہ جس پہ ہم شروع سے ہنس رہے ہیں جی۔ اچھا، یہ جب ہم آپ کا یہ ماسٹر شاٹ اگر آپ کو کیمرہ یہ دکھائے نا، تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ 3 بچے میرے آگے یونیفارم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ دس از اے کوئنسیڈنس کہ تینوں ایک ہی کلر پہن کے آئے، تو کوئی قطعی یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی آپ لوگوں کو ڈریس کوڈ اور ڈریس کر، یہ اتفاق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کے تمام ویورز کو اور تمام اسلامی امہ کو، تمام مسلمانوں کو دنیا بھر میں جو جہاں پہ آپ کو پروگرام دیکھ رہا ہے، سب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک ہو۔ اور یہ ایک حسین اتفاق ہے، میں یہی کہوں گی، یہ ایک حسین اتفاق ہے، ایک اتفاق ہے۔ بہرحال مطلب جب میں آئی اسٹوڈیو پہنچی تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو آج سبھی جو ہے وہ لال لال ہوئے ہوئے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ غصے میں لال نہیں ہوئے ہوئے، ورنہ وہ جو غصے میں کیفیت ہوتی ہے، چہرے لال ہوتے ہیں، وہ والا سچویشن نہیں ہے۔ عید کا موقع ہے اور خوش و خرم ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت زبردست نادیہ نے اہتمام کیا ہوا ہے یہاں پہ ہمارے سامنے، اور مٹھائیاں بھی ہیں، کیک بھی اور ابھی ہیں، کھانا بھی ہے، کھانے پینے کی بھی بڑی یہ زبردست بتانے کو ہمارے لوازمات ہیں دیکھنے والوں کو کہ یہ پلاسٹک کے نہیں ہیں۔ جی جی جی، بالکل، اور یہ صرف ڈیکوریشن کے لیے بھی نہیں ہے، ایبسلیوٹلی۔ اور ایسے میں نادیہ نے جو یہ ہرا بھرا جوڑا پہنا ہے بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، کہ میں نے ہرا بھرا پہنا ہے۔ راجہ عامر عباس صاحب، آپ نے تو بڑا جیکٹ سے کور کرنے کی کوشش کی ہے اس کلر کو، لیکن ہو نہیں رہا، تو یہ آپ نے مطلب کچھ آپ لوگوں نے کوئی آپس میں کوئی مداخلت، کوئی سازش تو نہیں ہوئی تھی؟ نہیں، نہ یہ مداخلت تھی، نہ سازش ہے۔ یہ ایک جو میری حد تک ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ میں وہ عید والے دن وہ کلیجی بڑے شوق سے بناتا ہوں، تو کلیجی کا کلر پہننے کی میں نے کوشش کی کہ چلیں یہ ساتھ وہ بھی پہن لیتے ہیں۔ ادروائز جب یہاں آئے تو یہاں لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ سب جو ان سے ہیں وہ جو صبح کی چونکہ بات ہوتی ہے، کلیجی وغیرہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور بناتے ہیں، تو کبھی کبھی اچھے، جیسے انہوں نے کہا، حسین ایک اس قسم کے کوئنسیڈنسز ہو جانے چاہیے۔ اور آپ نے بھی ماشاءاللہ وہ جو گرین کلر پہنا ہے، یہ بھی ہم پچھلے 3-4 روز سے دیکھ رہے ہیں میرے لان میں، وہ بکرے بڑے شوق سے یہ کلر ان کو پسند آیا ہوا ہے، تو مطلب آپ نے کہیں نہ کہیں اس کو لنک کر دیا نا میرے ڈریس کے کلر کو بھی۔ نہیں، وہ لنک اس لیے کیا کہ گرین تو آنکھوں کے لیے سودنگ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ بہرحال یہ کوٹ اور جیکٹ اس لیے پہنی ہے کہ تھوڑا سا، اور بیٹا بھی سینٹر میں ہوں کہ جی تھوڑا سا بیچ میں یہ لگے کہ یہ ٹوئنز نہیں ہے اس لیے یہ بیچ میں بیٹھے ہیں۔ کمل شوزب صاحبہ، کیا ذہن میں کیا آیا؟ یہی کلر سب سے پہلے چوز کیا تھا یا کوئی آپشنز تھے ان میں سے ایک پک کیا تھا؟ ویسے آپ کی پرانی کولیگ ہیں ناز بلوچ، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے آپس میں کوئی رابطے ہو۔ اچھا نادیہ، سب سے پہلے تو پوری دنیا جو جہاں مسلمان ہیں ان کو حج کی بہت مبارکباد، عید قربان کی بہت مبارکباد، کیونکہ قربانی والے دن سرخ رنگ بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے ریپیٹیڈلی، تو یہ ویسے شاکنگ پنک کلر ہے، تو میں نے اس لیے کوشش کی تھی کہ تھوڑا سا ذرا برائٹ کلر پہنے، عید کا بھی ذرا رنگ نکل کر آئے، تو اب ناز نے بھی کوئنسیڈنٹلی ایک پلیزنٹ میرا خیال ہے کہ اچھا ایک سرپرائز ملا ہے کہ انہوں نے بھی وہی کلر پہنا ہوا ہے، اور راجہ صاحب نے بھی وہی رنگ پہنا ہوا ہے، تو آج بہت ساری کلیجیاں بھی نکلیں، گوشت بھی نکلا، اس کی
وہ ہم یہاں لا نہیں سکتے تھے تو ہم خود ہی اس طرح کا حلیہ بنا کر آ گئے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قربانی کر کے آئے ہیں. تو آج قربانی کی اس سے نسبت سے یہ برائٹ کلر پہنا گیا ہے. تو آپ کے لیے بھی میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو بھی ٹاپک مل گیا, آپ کو کمپلیمنٹ بھی مل گیا نا, آپ ڈیفرنٹ لگ رہی ہیں آج, ہم سب ایک جیسے لگ رہی ہیں. آپ لوگ جو آتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو سیاسی لوگ ہیں تو فوراً سیاسی سوالات آتے ہیں, تو مجھے تو ٹاپک مل گیا, میں سوچ رہی ہوتی ہوں سیاست کے علاوہ کیا بات کریں. چلیں ذرا عید پہ آ جاتے ہیں. قربانی کی کچھ کوکنگ وغیرہ بھی خود کر لیتی ہیں قربانی کرنے کے بعد؟ دیکھیں نارملی تو کوکنگ جو ہے وہ کر لیتی ہوں, اور مگر عید کے ٹائم پہ موقع نہیں ملتا, وقت نہیں ملتا اتنا زیادہ, مگر پھر بھی کوشش کرتی ہوں باربیکیو میں کہیں نہ کہیں کنٹریبیوٹ کر کے مل کر کچھ باربیکیو لائیو کرنے کا, فیملی کے ساتھ جب گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے. اور کھانا بنانے کا ٹائم نہیں ملتا عید کے دن, جو بات سچ ہے. ویسے عمومی طور پہ میں بنا لیتی ہوں. ایک ٹرینڈ ہے نا کہ جب آپ کے یہاں قربانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ کلیجی آ جاتی ہے. جی ہاں, کلیجی سب سے پہلے فرائی ہوتی ہے. وہ بات بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, اور وہ میں شوق سے کھاتی ہوں. جی ہاں, پکاتی نہیں میں پکاتی نہیں ہوں. عید کے دن جو ہے کوکنگ سے زیادہ لوگ اتنے زیادہ آ رہے ہوتے ہیں, ملنا ملانا بہت زیادہ ہوتا ہے, تو اتنا وقت نہیں ملتا کہ میں کوکنگ کروں عید کے دن. لیکن البتہ کھاتی شوق سے ہوں, اور کلیجی بھی شوق سے کھاتی ہوں, اور باربیکیو بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں, اور کھاتے بھی ہیں اور دوسروں کو کھلاتے بھی ہیں. اور یہی ایک ٹائم ہوتا ہے سوشلی کنیکٹ ہونے کا. آج کل تو میرے خیال ہے ود ان فیملیز وقت نہیں ملتا ایک دوسرے سے ملنے کا. یہ موقع ہوتا ہے کہ آپ یہی موقع ہوتا ہے کہ سب آپ اپنی فیملی سے بھی ملتے ہیں, سوشلائز کرتے ہیں دوستوں سے, آپ کے فیملی فرینڈس کے ساتھ. اور پھر اوپر سے سیاسی حوالے سے جو ہماری زندگی نے ایک جو ہے ہماری لائف کو چینج کیا ہے جو سیاست نے, تو اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ ہمارے سوشل نیٹ ورکنگ بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے. بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے ان سے ملاقات کرنا پڑتا ہے, لوگوں سے ملتے ہیں, اور عید کی گریٹنگز ہوتی ہیں, یہ شیئر کرنا یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے. تو میرے خیال ہے وہ جو عام روایتی ہوم میکر کی لائف ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے, اور میں سمجھتی جو پروفیشنل لائف میں ہوتے ہیں ان کی بھی لائف ہم سے کچھ حد تک ڈیفرنٹ ہوتی ہے, کیونکہ وہ ویکیشنز اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ منا لیتے ہیں, عید کی خوشیاں بچوں کے ساتھ. لیکن ہمارے ساتھ یہ ہے کہ چونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں, ہمارے اپنے عوام کے ساتھ کنیکشنز بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں, لوگوں سے ملنا ملانا زیادہ ہوتا ہے. راجہ عامر عباس صاحب کیا قربان کیا؟ بکرے. تو آپ نے بھی کہا کہ آپ کلیجی بڑے شوق سے بناتے ہیں, تو کھاتے بھی ہیں یا کھانے کے قابل نہیں رہتی؟ نہیں, کھانے کے بھی قابل ہوتی ہے, اور میری پوری فیملی خاص کر میرے بچے جو ان سے ہیں وہ بہت ویٹ کرتے ہیں, بیکاز دس از سم تھنگ کہ میرے اندر وکالت یا باقی چیزیں تجزیہ کے ساتھ ساتھ کوکنگ کا, آئی نو کوکنگ بیرون ملک رہنے کی وجہ سے, تو آئی ایم اے گڈ کوک. تو میں کلیجی بناتا ہوں, اور اس سے پہلے برین بھی بناتا ہوں, اور دین آئی کین میک. مطلب آپ دماغ پکاتے ہیں؟ دماغ کھاتے ہیں, پہلے پکاتے ہیں پھر کھاتے ہیں. جی, اور کوکنگ. اور سب سے بڑی جو تسکین کی بات ہوتی ہے اس عید پہ وہ یہ ہے کہ سنت ابراہیمی, اور آپ کے ذہن میں جب وہ فلسفہ آتا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے عقائد, ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے, کہ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام, پھر بیٹا کہتا ہے کہ جی بالکل آپ نے جو خواب دیکھا ہے, یہ جو کچھ دیکھا ہے, آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کریں اور مجھے پیچھے نہیں پائیں گے. تو یہ وہ ایک تسکین ہوتی ہے جو اس عید پہ آپ کو خاص ملتی ہے. ٹھیک ہے, رمضان میں آپ کو لیلۃ القدر کی اور وہ والی ملتی ہیں, تو ہماری جو عیدیں ہیں دونوں یہ بیسیکلی کنیکٹڈ ہیں ریلیجیس ہمارے ایک پروسیس کے ساتھ, کہ وہاں پہ بھی مذہب ہے, یہاں بھی مذہب ہے. تو یہ اس کو بڑا پھل پھول آگے کر دیتے ہیں کہ ہم ایک مذہبی تہوار مناتے ہیں, کہ نہ کہ صرف ایک انجوائمنٹ کا. تو دس از سم تھنگ نائس. اور جہاں تک رہا کوکنگ, اوبویسلی کوکنگ ہوتی ہے, لیکن وہ پھر گھر میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بڑی اسمیل آ رہی ہوتی ہے, یہ ایک بڑا ایشو ہوتا ہے. تو پھر آرڈرز آ جاتے ہیں. آپ کی بیگم کی طرف تو نہیں ہے؟ آرڈر آ جاتا ہے کہ جناب یہ اسمیل اگر آئی نا تو پھر ہمیں آپ کے ایکسپریشن سے میں نے پہچان لیا تھا, ٹیک اوے منگانا پڑے گا. ان کا اشارہ جو کہی تھی اسمیل آ رہی ہے, ان کی بیگم کو اسمیل آ رہی ہوتی ہے. اچھا, اسمیل جب گوشت میں سے ختم کرنے کی, آپ بھی مجھے پتا ہے کہ کوک ہیں, بنا لیتی ہیں, تو ذرا ان کو بتائیں نا کہ ان کی جو بیگم کو اسمیل آتی ہے تو اس میں کیا چیز ایڈ کریں کلیجی میں کہ اس کی اسمیل نہ آئے یا گوشت میں؟ اچھا نادیہ, پہلے میں اپنا بتا دوں گوشت کے حوالے سے. کوکنگ کا جو آپ نے ناز سے پوچھا تھا تو میں تیار بیٹھی ہوں کہ میں نے کیا کیا. میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ میں عید والی کوکنگ کرتی ہوں. پہلے میں ریگولر کوک تھی, لیکن جو جس طرح ناز بتا رہی ہیں تو میں عید والے دن میں بہت اچھی کوک ہوتی ہوں. اور یہ والی میری فیوریٹ عید ہے اس لیے کیونکہ میں بہت گوشت خور ہوں.
بہت زیادہ گوشت خوری جو عام طور پہ خواتین میں بہت کم پائی جاتی ہے. تو میں گوشت کی بہت شوقین ہوں, اس لیے یہ میری فیوریٹ عید ہے اور اس میں میں بڑی خوشی خوشی جا کے کوکنگ کرتی ہوں, خود بھی کھاتی ہوں اور باقیوں کو بھی کھلاتی ہوں. تو ان کو میں پرائیویٹلی وہ ٹپ دوں گی کہ سیکرٹ ریسیپیز ہوتی ہیں, کلیجی بنانا کھانا. اس کے بعد ایک جو مٹن کی بہت اچھی ہوتی ہے میری کڑھائی بناتی ہوں. میرے بچے پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ ہماری جو عید والی, بالکل جو عید والی ہماری کوکنگ ہے نا ماما کی, وہ آج ہمیں ملے گی. اور دوسرا یہ کہ پہلا دن جو ہوتا ہے عید کا, کیونکہ یہ ماشاءاللہ 3 دن چلتی ہے قربانی, پہلا دن یہ والی عید ایسی ہوتی ہے جو میں بالکل صرف اپنے بچوں کو ٹائم دیتی ہوں اور اپنی فیملی کو ٹائم دیتی ہوں. اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ میرے گھر میں سب کی دعوت ہوتی ہے اپنے سارے فیملی کی, تو وہ آتے ہیں اور کھاتے ہیں. ہم انفارچونیٹلی بڑی گرمی میں رہی ہیں یہ عیدیں اور بہت حبس کا موسم ہے, لیکن یہ کہ فیسٹیوٹی ہوتی ہے, باربیکیو بھی ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں تو شام تک کھا کے اگنور کر بھی نہیں سکتے ہیں اور ان کو کرنے سے. اچھا, اور انٹرسٹنگلی پہلے دن سارے گوشت کھا رہے ہوتے ہیں اور اگلے دن کہتے ہیں آج دال چاول بنا لو, اور مجھے اس بات پہ بہت غصہ چڑھتا ہے کہ یار ایک دن میں ہی بس ہو گئی ہے. لیکن یہ کہ جس طرح ابھی راجہ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ایک خوشی کے ساتھ ساتھ ایک فیسٹیوٹی, اور ہمیں اپنی عیدوں کو, اپنی فیسٹیوٹیز کو, یا جو ہمارے عید ہیں ان کو بہت اچھے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. یہ سیلیبریٹ ہمیں بھی کرنا چاہیے, اور یہ جو بڑا کانسیپٹ انہوں نے کلیئر کیا نا, یہ کلیئرٹی ہمیں اپنے بچوں کو بھی دینی چاہیے. کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو بچے بڑے اینیمل لور ہوتے ہیں, پیٹ لورز ہوتے ہیں, وہ بڑے دکھی ہوتے ہیں کہ جی ہم نے اس جانور کو اتنے دن اپنے پاس رکھا ہوا تھا, اب آپ اس کو کاٹ دیں گے یا آپ اس کو ذبح کر دیں گے. تو ان کو ہمیں یہ بتانا بڑا ضروری ہے, اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ضروری ہے کہ ہم یہ قربانی کیوں کرتے ہیں. مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی جانور لیا, چاہے بکرا ہو, گائے ہو, جو بھی ہے, اس کو ہم نے صرف ذبح کرنا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ اویئرنیس ہمیں اپنے بچوں کو دینی بہت ضروری ہے. لیکن آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر خواتین بھی اور اکثر کچھ مرد حضرات بھی قربانی سے تھوڑا دور رہتے ہیں کہ بس گوشت آ جائے. تو ذرا اپنے مہمانوں سے پوچھ لیتے ہیں, اور میں نے ایسی خواتین بھی دیکھی ہیں جو بکرے کی گردن پہ چھری بھی پھیرتی ہیں. کیا آج ان میں سے کوئی ہے؟ بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو جانتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. اور ایسا مٹھائیاں کھائی جا رہی ہیں, اور میں اور ناز چونکہ دونوں کا تعلق اتفاق سے کراچی سے ہے, تو ہم ذرا کراچی کی چیزیں بھی یاد کر رہے تھے کہ کراچی کے میٹھے دہی بڑے اور کراچی کی جلیبی جو ہمیں اسلام آباد میں شاذ و نادر ہی ملتی ہے. تو میٹھے کی میں تو شوقین ہوں, مجھے نہیں پتا آپ میں سے میٹھے کا شوقین کون ہے. جی میٹھا جو ہے وہ میں کھا لیتی ہوں, لیکن اس حد تک کہ جتنا کھانا چاہیے, بہت زیادہ مطلب میٹھے کو نہیں لگتا کہ میٹھے کو کھانا سمجھ لگتا ہے کہ میں میٹھے کی شوقین ہوں. صرف میرے حلیے سے لگتا ہے میٹھا کھاتی ہوں, خوش رہتی ہوں. نہیں, میں میٹھے کو جو ہے نا کھانا سمجھ کے نہیں کھاتی, اور چاکلیٹ بھی کھاؤں گی تو کم کھاؤں گی, اتنا جسٹ فار ٹیسٹ. لیکن یہ مٹھائی گلاب جامن جو ہے آپ نے سامنے رکھی, بڑے مزے کی ہے. میں وہی کراچی کی ہم بات کر رہے تھے کہ کراچی کی جلیبیاں بڑی مشہور اور بڑی زبردست ہوتی ہیں. پھر ہم نے یاد کیا, میں نے اور نادیہ نے, کراچی کے جو ہے وہ فریسکو کے قریب بنس روڈ میں جو بن کباب ملتے ہیں, اور وہ ایک ٹھیلا ہے وہاں پہ, وہاں سے جا کے جو ہے ہم لیتے ہیں اور گاڑیوں میں بیٹھ کے بڑے مزے سے کھاتے ہیں. اس کی بڑی مزے کی چٹنی ہوتی ہے, اور اس کا ٹیسٹ میں کہتی ہوں اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہے. تو راجہ امیر عباس صاحب, ایک تو آپ نے بتا دیا کلیجہ مطلب کلیجی جو آپ پکاتے بھی اور پھر آپ کھاتے بھی, اس کے علاوہ ٹیسٹ کیا, لائک میٹھا پسند ہے, مرچوں والا پسند ہے, مسالے والا پسند ہے؟ نادیہ, میرا بچپن زیادہ گزرا ہے بلوچستان کوئٹہ میں, اور کوئٹہ از نون فار کہ جہاں پہ میٹ کی جو کوالٹی ہے وہ پاکستان میں سب سے اچھی ہے, اور وہاں پہ جو گوشت کو پکانے کے طریقہ کار ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے. لائک پورا کا پورا بکرا بنتا ہے وہاں پہ, اس کے پیٹ میں چاول ڈال دیے جاتے ہیں, دم پخت, اس کو کھڈا کباب کہتے ہیں وہاں کی لوکل لینگویج میں, زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اوپر آگ لگا دی جاتی ہے. پھر کوئٹہ کی سجی بڑی مشہور ہے, وہ بھی میٹ سے بنتی ہے. اور وہاں کی ایک بلوچستان کی ٹریڈیشن ہے کہ آپ کسی کے ہاں اگر مہمان ہیں تو مہمان جب ہیں تو انہوں نے کباب کر, اس کو کہتے ہیں کہ یعنی انہوں نے بکرے وہاں پہ ذبح کرنے ہیں, اور اسی سے آپ کی خاطر مدارد ہوتی ہے. تو جو پہلے سے ذبح شدہ بکرے کا گوشت نہیں کھلانا, نہیں, وہ مطلب آپ کسی کے ہاں گئے ہیں تو the first thing they would do کہ 2-3 بکرے وہ ذبح کریں گے, اور اس کے بعد آپ کے لیے وہاں پہ آپ کو شاید نہاری نہیں ملے گی, وہاں پہ آپ کو بن روسٹ کا بن کباب نہیں ملے گا. لیکن میٹ کی ایک خاص وجہ ہے کہ وہاں پہ جو جانور ہوتا ہے وہ کاغذ نہیں کھاتا, وہ یہاں کے باقی جو ہے وہ پہاڑوں کی اصلی جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں, اور اس کا جو فلیور ہوتا ہے, ٹرسٹ می کہ اب بھی میں اسلام آباد میں ہوں لیکن میں مہینے میں 1 یا 2 دفعہ
گوشت وہاں سے ایئر لائن کے ذریعے کوئی نہ کوئی آ رہا ہو منگا لیتے ہیں, اینڈ دیٹ میٹ ٹیسٹ سو ڈیلیشیس. بڑے بڑے لوگ تھے, بڑی بڑی باتیں نہیں, بڑے بڑے کیا کھانے کے لیے آپ مٹھائی اتنے شوق سے فریسکو کی کھا لیتی ہیں. تو میں بھی ان کی طرح میٹ لور ہوں. کنول, آپ بکروں کو, جانور گائے جو بھی آپ لوگ پالتے ہیں یا ان کو لیتے ہیں, پھر ان کو ذبح کرتے ہوئے آپ دیکھتی ہیں یا آپ کے بچے دیکھتے ہیں؟ نارملی ہمارے کہتے ہیں نہیں میں نہیں دیکھ سکتی. دیکھیے میں بچپن میں نا ہماری اکٹھی ہم عید کرتے تھے. احمد پور شرکیہ میرا جو ہوم ٹاؤن ہے, دادا کا گھر, اور وہاں پہ تقریباً 9, 10 یا 12 کے قریب بکرے ذبح ہوتے تھے. اور وہ ہم پہلے ان کو پیار محبت کرنا, 5-6 دن ان سے اچھی لگاؤ ہوتا تھا جب ہم چھوٹے ہوتے جاتے تھے. اور پھر میرے والد اور دادا اور وہ سب باہر چارپائیاں ڈال کے بیٹھتے تھے, کامن لان سا تھا, وہاں پر وہ ذبح کا پروسیس ہوتا تھا. اور وہ ہم نے باقاعدہ بیٹھ کے بڑے انٹرسٹ سے دیکھنا کہ اب ہمارے بکرے کی باری آ گئی, اب دوسرے کے بکرے کی. اور ابو اور یہ چچا اور تایا اس چیز کا ہمیں سمجھاتے تھے کہ یہ ہم کیوں قربانی کر رہے ہیں, اور یہ اللہ کا حکم ہے, اور یہ جو ذبح ہونے سے پہلے جب اس کا خون پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اللہ میاں آپ کی قربانی کی کتنی اس کی فضیلت ہے. تو جو ایک دکھ کا اور ایک وہ تاثر ہوتا تھا نا, اٹیچمنٹ ہے, ظاہر ہے آپ اس کو پیار محبت کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے تکلیف ہوتی ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تڑپ رہا ہے اور گلے میں سے خون نکل رہا ہے. تو شروع میں تو وہ چیزیں تھوڑا ہرٹ کرتی تھیں, اور رونا بھی بعد میں چھپ چھپ کے. اور ایک دوسرا ہمارا کمپٹیشن بھی ہوتا تھا کہ میرا بکرا زیادہ اچھا ہے, کزن نے کہنا نہیں میرا زیادہ اچھا ہے. باقی جہاں آپ کراچی کی بات کریے, میں 6 سال کراچی رہی ہوں, اور سب سے زیادہ کراچی کی جو چیز میں مس کرتی ہوں وہاں کی بریانی ہے. کیونکہ میں نے وہاں پہ کوئی ریڑھی نہیں چھوڑی تھی اور کوئی بڑی دکان نہیں چھوڑی تھی جس سے میں نے جا کے بریانی نہ کھائی اور یہ دہی بھلے اور گول گپے نہ کھائے ہوں. جو وہاں گول گپے ملتے ہیں وہ مجھے کہیں نہیں ملے, ہر جگہ میں نے ٹرائی کی ہیں. دوسرا یہ کہ جس طرح راجہ صاحب کہہ رہے تھے, جو نمکین گوشت ہوتا ہے نا, یہ مختلف علاقوں کا, جس میں بہت زیادہ مرچ مسالہ نہیں ہوتا, گوشت کا اپنا فلیور ہوتا ہے, اور اپنی ہی چربی میں جو پکتا ہے اس کا مجھے بہت پسند ہے. میرے گھر والے اگر جو میں کھا رہی ہوتی ہوں نا اس کو وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتے, کیونکہ پنجاب سائڈ کی جو فلیور ہے یا ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ, جیسے کراچی میں بہت زیادہ مرچ مسالوں کا کانسیپٹ ہے, اور بلوچستان کی جو سجی یا وہ بالکل وہ اپنے ہی اس میں پکتی ہے, اس میں نمکین گوشت زیادہ سالٹ ہوتا ہے اور اپنے اس میں وہ پکتی رہتی ہے. تو میں میرے ہسبینڈ اور میرا جو بڑا بیٹا ہے, ہم 3 جو ہیں وہ نیچرل فلیور والے ہیں کہ گوشت اپنے ہی فلیور میں پکا ہوا, اور باقی ایسے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں. وہ بالکل ٹپیکل, نہ میری بیٹی کھاتی ہے, وہ جو اسمیل کی بات کر رہے تھے. ذرا واپس آتے ہیں سیاستدان سے ہٹ کے ان کی اپنی ذاتی زندگی. مطلب ہم جب سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں ایک نارملی جو امپریشن آتا ہے وہ کچھ ہمارے ہاں جو سیاستدان, اچھا وہ سیاستدان ہے تو یوں ہوگا فلاں ہوگا, لیکن اب وہ کانسیپٹ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. خاص طور پہ یہ جو ینگ لیڈر سامنے ہمارے آئے ہیں, انہوں نے اس کانسیپٹ کو کافی ختم کرنے میں اپنا کردار بھی ادا کیا. لیکن سیاست سے ہٹ کے ان کی ذاتی زندگی کیسی ہے اور سیاست میں کیسے آئے, چلے پوچھ ہی لیتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہہ دیتے ہیں, اور ہم پروگرام میں اس حصے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ سیاست سے ہٹ کے بھی تو آپ کی ایک ذاتی زندگی ہوتی ہے. آلدو کہ جو پروفیشنلز ہیں, چاہے وہ میڈیا سے ہوں چاہے وہ سیاست سے ہوں, تھوڑا سا عمومی طور پہ اپنی پرسنل لائف کو تھوڑا سا کنفائن رکھتے ہیں, اتنا زیادہ شاید ایکسپوز نہیں کرتے, لیکن کبھی کبھی چلتا ہے, کبھی کبھی چلتا ہے پرسنل لائف کو ڈسکس کرنا. پرسنل لائف سے مراد یہ کہ کبھی سوچا تھا کہ پالیٹکس میں آئیں گی؟ دیکھیں نادیہ, میرا ایکچولی میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے ہوش سنبھالا میں نے اپنے والد صاحب کو ہر الیکشن کنٹیسٹ کرتے دیکھا, اور میرے والد صاحب چونکہ پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر ممبر ہیں, جس دن پیپلز پارٹی بنی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے ان میں میرے والد صاحب ایک شامل جو ہے ان میں تھے, اور ابھی بھی ان کا تعلق ظاہر ہے, انہوں نے پوری ساری زندگی ایک پارٹی کو وقف کی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سیاسی حوالے سے تو میں نے ہمیشہ دیکھا الیکشنز کیسے ہوتے ہیں, عوامی خدمت کیسے ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں, لیکن کبھی میں نے ذاتی طور پہ سوچا نہیں تھا کہ میں پالیٹکس میں آؤں گی. بیکاز کمنگ فرام اے بلوچ بیک گراؤنڈ, لیٹ می ٹیل یو, جتنا بھی ہم پڑھ لیں لکھ لیں سب کچھ, کیونکہ میرے والد صاحب نے کبھی ڈفرینشیٹ نہیں کیا بیٹیوں میں بیٹوں میں, وہ بیٹی کو بھی بیٹا بیٹا کہہ کر ہی جو ہے ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں, اور ہمارے ساتھ اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا بیٹوں سے کرتے ہیں. لیکن سیاست میں کبھی انہوں نے ہمیں جو ہے نا نہیں براہ راست سیاست میں آنے کے لیے کبھی انہوں نے ہمیں جو ہے پریپیئر نہیں کیا, نہ کہ ان کی کبھی ایسی میں سمجھتی ہوں خواہش تھی کہ کوئی میری بیٹی آگے سیاست میں پالیٹکس میں آئے.
اور بلکہ ان کو سرپرائز ملا when I joined politics. When you joined And PTI. I joined politics, and I joined politics after my marriage. So it was not before my marriage. So my father never ever جو ہے نا میں نے کبھی ان کے نہ سیاسی نام کو استعمال کیا, نہ میں نے اپنے والد صاحب کو جو ہے کبھی ان کی سپورٹ لی سیاسی حوالے سے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو خواتین سیم کلر میں آپ کے دائیں بائیں بیٹھی ہیں, انہوں نے سیاست پہ کوئی تبدیلی لا سکی ہے یا کوئی کنٹریبیوٹ کیا ہے جو ایک ہماری نارملی ہوتی ہے؟ ویسے سیاست پہ بات نہیں کرنی, کیا ہے یار؟ اصل میں سیاست سے پہلے آپ نے بات کی کہ جی ایک جو پروفیشنل ہے, چاہے وہ سیاست دان ہے, قانون دان ہے, دوسرا ہے, تو اس کی زندگی میں کیا کچھ ہوتا ہے. تو میں جب لاء کالج میں پڑھاتا ہوں تو یا بتاتا ہوں تو میں اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ زندگی ایک کتاب کا نام ہے جس میں ڈفرینٹ چیپٹرز ہوتے ہیں. کوئی چیپٹر بڑا ہوتا ہے, کوئی چیپٹر چھوٹا ہوتا ہے, کسی میں خوشی ہوتی ہے, کسی میں پرابلم ہوتی ہے, لیکن یہ تمام چیپٹرز جب ہوتے ہیں تب ہی وہ ایک لائف کی کتاب بنتی ہے. اگر میری زندگی میں صرف وکالت ہی ایک چیپٹر بن جائے گا یا ان کی زندگی میں پولیٹکس ہی سب کچھ بن کے رہ جائے گا تو وہ ایک تھیسس تو ہو سکتا ہے, بٹ اٹس ناٹ اے کمپلیٹ بک آف لائف. اچھا بتائیں پھر آپ کی زندگی میں اور کیا کیا ہے؟ تو ڈفرینٹ شیڈز ہوتے ہیں, جیسے آپ کو پسند ہوتا ہے ٹریولنگ, آپ کو ریڈنگ, آپ کو اس کے علاوہ سپورٹس پسند ہیں, آپ نے ٹائم اپنے آپ کو دینا ہے, کئی لوگوں کو شاپنگ کا بڑا شوق ہوتا ہے. تو آئی ہیو آلموسٹ ٹریولڈ ہاف دا گلوب. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کرنا چاہیے. اب آپ کا سوال کہ جی ان لوگوں نے کیا چینج لائے, انہوں نے چینج یہ لائے کہ انہوں نے چیلنج کیا ہے ایک سسٹم کو, جو وہ دقیانوسی پالیٹکس ہوتی تھی جس میں یہ تھا کہ بغل میں فائلیں دبائی ہوئی ہیں, آپ نے سیکریٹریٹ میں جانا ہے. آئی نو, کیونکہ میری بھی فیملی بہت ڈیپلی پالیٹکس میں روٹڈ ہے, میں بتاتا نہیں کچھ فی الحال. تو اس میں یہی ہوتا تھا کہ جناب آ رہے ہیں, یہ جی 4 آپ نے FIA میں بھرتیاں کرانی ہیں, یہ PIA میں کرانی ہیں, یہ نیشنل ہائی وے کا ٹھیکہ لینا ہے, اور یہ جناب آپ نے اسکالرشپ دلوا دینا ہے. یہ کام میں نے خود اپنی آنکھوں سے بہت عرصے تک پارلیمنٹیرینز کو کرتے ہوئے, جو پرانے ابھی بھی ہیں بہرحال, دیکھا. لیکن اس کے بعد جو یہ فریش آئے پولیٹیشنز, انہوں نے پھر اس طرف توجہ نہیں دی کہ آپ نے نوکریاں بیچنی ہیں, آپ نے ایون ٹیچر کی نوکریاں بیچ دینی ہیں, آپ نے نرسوں کی نوکریاں بیچنی ہیں. دے فوکسڈ کہ جناب ہم آئے ہیں, ہم کچھ کر کے دکھائیں. اینڈ دا وے بوتھ آف دیم, خاص کر تو انہوں نے جو کام کیا, اور کنول تو میں نے دیکھا ہے کہ جو ان کے اندر انتھوزیازم ہے اور جس انداز میں ان کو میں نے کورٹ میں دیکھا ہے, چونکہ میرا تعلق کورٹ سے ہے, کھڑی ہوئی جھنڈا لہراتی ہوئی, آپ دیکھیں کہ کورٹ میں ہم نے مختلف دیکھے کہ جب کوئی ٹپیکل پولیٹیشین آتا ہے نا, مائی باپ کر کے وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے, ریلیف لینا ہوتا ہے. اینڈ the way she speaks in court, یہ اپنے دل سے بات کرتی ہیں, اور بڑے بڑے ججوں کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو لے کے آتی ہیں. اس کو ہم ذرا ایک بریک کے بعد آتی ہوں, ذرا کنول سے پوچھتے ہیں کہ جو انتھوسیزم کی بات ہو رہی ہے, تو یہ جو دل سے بات کرتی ہیں یہ اس کا کیا ہے؟ اور پلس ابھی انہوں نے شاپنگ کی بھی بات کی نا, تو عید پہ تو شاپنگ ہوتی ہے, جانور کی شاپنگ اپنی جگہ, مطلب اس کی خریداری اپنی جگہ, لیکن بہرحال شاپنگ کی بات کی تو کچھ لوگوں کے شوق ہوتے ہیں, اور خواتین کا تو اسپیشلی ڈپریشن ہی ختم ہو جاتا ہے جب وہ شاپنگ پہ چلی جاتی ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی اگر آپ ڈپریس ہیں تو آپ شاپنگ پہ چلے جائیں, کوئی 30, 40, 50 ہزار روپے خرچ کر کے آ جائیں تو تھوڑا سا ایک ریلیکسنگ موڈ میں آ جائیں گے. تو ان خواتین کے ساتھ یہ ہوتا ہے. بریک لیتی ہوں, واپس آتی ہوں, جانتی ہوں. جی ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کیا جائے. جی کنول صاحبہ, شاپنگ کرتی ہیں, کتنے شوق سے کرتی ہیں, کتنے پیسے اڑاتی ہیں, اور کتنا ڈپریشن دور کرتی ہیں؟ اس پہ میں بڑا ایک آپ کو سیکرٹ بتا رہی ہوں. میرے ہسبینڈ نے نا اپنا مجھے ایک کارڈ دیا ہوا ہے, جو ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے, کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈ. اگر وہ میرا فون نہ اٹھا رہے ہوں تو میں پھر کسی اسٹور میں چلی جاتی ہوں اور شاپنگ شروع کر دیتی ہوں. جیسے ہی ان کو بل جانا شروع ہوتا ہے ان کا فوراً فون آتا ہے, آپ کہاں پہ ہیں؟ میں کہا آپ کو پتا تو چل ہی گیا ہوگا, پچھلے پونے گھنٹے سے میں آپ کو کال کری ہوں, میرا فون کیوں نہیں اٹھایا؟ کہتے ہیں یار معاف کر دو. تو یہ واقعی صحیح ہے, ونڈو شاپنگ سے بھی بہت ریلیکسیشن ہوتی ہے. اور سیکرٹ آؤٹ کر دوں, کیونکہ ہم ایک دوسرے کو بہت پرانا جانتے ہیں, میں اور ناز جو ہے جس طرح کی شاپنگ کرتی ہے اور کروانے کا گر رکھتی ہیں نا, کوئی پوری پارلیمنٹ کیا پورے پاکستان میں نہیں ہوگا. میرا ہے ایکسپیرینس اس کے ساتھ. باقی جہاں تک یہ بات کر رہے تھے کہ دل سے کیسے بات کرتے ہیں, دیکھیں میرا تو جو سیاست میں آئی تھی, میرا زیادہ یہی تھا کہ میں سوشل ورک پہ بہت بلیو کرتی تھی, اور بہت چھوٹی عمر سے کرتی تھی.
میں نے پی ٹی آئی 15 ایئرس کی ایج میں جوائن کی تھی کیونکہ میں اس سے پہلے شوکت خانم کے لیے فنڈز اکٹھے کیا کرتی تھی. بچے تو غیر سیاسی نہیں ہوتے؟ بالکل بھی نہیں ہوتے, اب تو پورے سیاسی ہو گئے اور سیاست بڑی اچھی چیز ہے. میرا تو موٹو ہے سیاست بطور عبادت. تو میں پھر مختلف چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس میں کئیوں سے اکٹھے کرنا, کسی پیشنٹ کے لیے کچھ, مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کے کوئی شو مارنے کے لیے کر رہی ہوں. بٹ میں جب جاتی تھی نا مختلف ہاسپٹلز میں یا پرائیویٹ ہاسپٹلز میں یا کسی, اب میں آنیسٹلی بتاؤں, ہمارے گھر میں ایک مالی آیا کرتے تھے, بھاولپور میں رہتی تھی اس وقت, میں کلاس 8 میں پڑھتی تھی. ان کی بیٹی بہت ینگ تھی, اس کی شادی ہوئی ہے 21-22 سال کی ایج میں. اس کے سسرال والوں نے اس کو جلا دیا تھا, چولہا والا سسٹم. اور وہ دونوں میاں بیوی اتنے بوڑھے تھے, بچے 2 تھے اس بچی کے. اور میں 8th کلاس میں تھی, مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے. میں نے بڑی کوشش کی, کوئی فارم اکٹھے کیے, کوئی اپلیکیشنیں لکھی, ان کے ساتھ جانے کی کوشش کی, مگر ان کو کہیں سے کوئی انصاف نہیں ملتا تھا. تب میں نے سوچا تھا کہ یار میں زندگی میں کچھ ایسا کرنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں. چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کرنے, مل کے کچھ دوستوں نے کچھ پیسے اکٹھے کر لینے یہ وہ. لیکن اس سے مجھے لگا کہ جب تک پالیسی لیول پہ چیزیں بدلیں گی نہیں نا, چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو جو یہ بات کریں ایکچولی ناز بلوچ اور میں, ہم اسٹینڈنگ کمیٹیز 3 میں سے 2 میں ہم اکٹھے بیٹھتے رہے ہیں. دونوں انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کی تھی, ایک براڈ کاسٹنگ کی تھی. یہ اپنی پارٹی کا, خیر وہ تو بائی پارٹیزن ہوتا ہے, لیکن ہم نے کوشش ہمیشہ یہ کی ہے کہ ہم تیاری کر کے آتے رہے ہیں. اور میرے خیال میں اینڈ میں ہم ہی رہ جاتے تھے, باقی سارے اٹھ جاتے ہیں حاضری شاضری لگوا کے. آنیسٹلی بتا رہی ہوں, ایک ایک بزنس کو دیکھنا, انٹرسٹ لینا, اس کے لیے تیاری کرنا, پھر سوچنا اور محنت کرنا. اور ایک ہم کٹھے ڈیلیگیشن میں بھی گئے تھے جہاں پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ پاکستان کا بہت انٹرسٹ تھا. تو اس میں وہیں پہ بلکہ مجھے ڈسکور ہوا کہ یہ شاپنگ کی بہت زبردست انسائکلوپیڈیا ہے. ابھی نہ پوچھنا آف لائن وہ سب ہو رہی ہے کہ ذرا میں یہ ٹپ تو لے لوں. مین پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ہم ڈفرینٹ پارٹیز سے ہیں, ڈفرینٹ ہمارے وہ ہیں, لیکن جہاں بات پاکستان کی آ جائے نا, وہاں پہ میرے خیال میں ایک پیشن ہونا چاہیے اور ایک آپ کے پاس ایک آبجیکٹو ہونا چاہیے, ایک کاز ہونا چاہیے, اس کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں. ظاہر ہے. سو وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے دل میں جذبات ہونے بہت ضروری ہے. اس میں آپ ٹپیکل, ہم کم از کم پولیٹیشین نہیں بن سکتے. ٹپ ذرا دے دینا شاپنگ. بلو بلڈڈ قوم ہے, یہ کون سا سیکرٹ ہے جس کی بات کر رہی ہیں کہ جو شاپنگ ناز کر سکتی ہے وہ شاپنگ کوئی نہیں کر سکتا, نہ کروا سکتا ہے. کیا کرنا ہے؟ سارے آؤٹ لیٹس پتہ ہیں جو ان کے مین ہوتے ہیں, برانڈز سب کو نہیں بتائیں نا, سب کو نہیں بتائیں. اچھا بعد میں بتائیں گی. نہیں ایکچولی جو ہے کول اور میں, ہم ایک ایکسچینج پروگرام تھا, بلکہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ پروگرام تھا انٹرنیشنل, اس میں ہم گئے تھے. اور وہاں پہ تقریباً 2-2.5 ہفتے تھی. یو ایس یہ میں نے بتا دیا. اچھا کافی ایڈٹ نہیں کرنا ہے. اچھا جی, میں اپنے ٹیم کو کہہ رہی ہوں ایڈٹ نہیں کرنا, بتا دیا تو پارلیمنٹری ڈیلیگیشن تھا, تو سینیٹرز اور ایم این ایز سارے. اب اس میں یہ تھا کہ فل ڈے ہماری میٹنگز ہوتی تھیں, اور یہ ہم گھومنے نہیں جاتے, ہم سیر تفریح کے لیے نہیں جاتے, ہم وی مین ورک اینڈ بزنس. اور کول کو پتہ ہے, اسپیشلی میں آپ کو یہ بات بتاؤں, کول بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ نیو جنریشن جو انوالو ہوئی پالیٹکس میں, اور جو اسپیشلی جو پڑھا لکھا طبقہ پالیٹکس میں آیا, تو دے ڈونٹ مین to mint money, they don't intend to do corruption. نہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سیاست میں آ کر کچھ جو ہے یہاں پہ کچھ بنا لیں. we are what we are and who we are. اور ہمارے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کوئی ہم پہ انگلی اٹھا کے کوئی ایسی بات نہ کہے جس سے ہماری فیملی کو اور ہمارے سے ایسوسیٹڈ لوگوں کو تکلیف اور دکھ پہنچے. تو میرا خیال ہے آنیسٹی اور اپ رائٹ ہونا انسان کے لیے آج کی سیاست میں بہت ضروری ہے. لیکن آپ نے شاپنگ کی جو بات کی, ہم باہر گئے تو وہاں پہ فل ڈیز ہماری میٹنگ ہوتی تھی. پورا دن جو ہے صبح 8 بجے سٹارٹ ہوتا تھا, اٹ وڈ بی لائک فل ڈیز, اور شام کو 5-6:30 بجے کبھی, اور کبھی کبھار پھر اس کے بعد فالوڈ بائی ڈنر بھی ہوتا تھا, تو 8 بھی بج جاتے تھے. اب اس ٹف روٹین میں سے جس دن ہم اگر 4 بجے آف ہو رہے ہیں یا ارلی آف ہو رہے ہیں, تو اس میں پھر ہم مل کر سارے اکٹھے پلان کرتے تھے, چائے اوور اے کپ آف کافی کے, واٹس اے پلان, واٹ آر وی ڈوئنگ ٹوڈے. اب وہ ٹائم 3-2 گھنٹے کا ہمارے پاس ہے, تو اس میں بجائے کوئی کس ڈائریکشن میں جائے, کوئی کس ڈائریکشن میں جائے, ہیں تو سب پاکستانی نا, اور بائی پارٹیزن کام کر رہے ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو ہے ہمارا ایک پروگرام تھا, وہ اس میں گئے تھے, بڑا اچھا پروگرام تھا, بہت سیکھنے کو ملا اس میں. لیکن اس میں پھر ہم یہ کرتے تھے کہ وہ جو 2-3 گھنٹے ہیں, کیونکہ I have lots of good friends over there, اور تو میری کوشش ہوتی تھی ان سے بھی ملاقات ہو جائے. پھر ہم سب اکٹھے ہو کر ایک ٹائم بناتے تھے کہ اوکے دس از اے ٹائم, اور نیئرسٹ اس جگہ جا کے ہم نے کچھ شاپنگ کرنی ہے. اور وہ جو آف کورس ایک ہوتا ہے کہ آئے ہیں تو کچھ خریداری کر کے جائیں, کوئی شاپنگ کر کے جائیں, اور اس میں بھی پھر وہ ذرا پیسے بھی بچ جائیں,
کوئی اچھی جو ہے ڈیلز بھی مل جائیں, یہ بھی اس میں پھر آپ کو پتہ خواتین یہ ٹپیکل خواتین والی بات ہو رہی ہے اور راجہ صاحب کو نیند آنا شروع ہو گئی ہے, اور اس میں جو ہے بڑا پھر یو فیل ویری ریلیکس اور سیٹسفائیڈ کہ چلو ہم نے کچھ پیسے سیو کر لیے اور چیز بھی اچھی. اچھا, دو چیزیں ہوتی ہیں خواتین کو, سیونگ سے بھی ایک ان کو ایک ریلیکسیشن ہوتی ہے, خرچ کر کے بھی ہوتی ہے. آپ کا کیا موڈ بنتا ہے, مطلب جب خرچ کرتے ہیں تو آپ مطمئن ہوتے ہیں, مزہ آتا ہے, یا سیونگ کرتے ہیں تو پھر؟ دیکھیے سیونگ آپ نے کرنی ہوتی ہے, دیٹس مینڈیٹری, لیکن خرچ آپ ایسا کریں کہ فضول کا نہ ہو. کوئی ایک چیز لے لو, اچھی لو, ایک چیز لو. میں نے ایسے بھی دوست دیکھے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہے بہت, یار کیا ہے میں بور ہو رہا ہوں, میں ادھر جا رہا ہوں, 2-3 سوٹ اٹھا کے لے آیا, ایک گوچی کا لے آیا, ایک لوئی وتان کا لے آیا اس کا, اینڈ ہی وڈ ناٹ ایون ویئر اٹ. وہ بور ہو رہا تھا, اس نے ٹائم پاس کرنا تھا. دس از سم تھنگ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے, اسراف میں چلا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کا دل خوش ہو رہا ہے کسی چیز کو پرچیز کرنے میں, آپ کے اندر وہ شوق ہے کہ یار آئی وانٹ دس تھنگ, اور پھر جب آپ وہ چیز لیتے ہیں اور اس کو چاہے آپ وہ آؤٹ لیٹ سے لے لیں یا آپ اس کو اس برانڈڈ سٹور سے, براڈ وے سے لے لیں, چیز وہی ہے تھوڑی سی وہ, لیکن آپ کو کانشیس ہونا بھی تو ایک, میں تو اس کو ایک سوری اگر آپ میں سے کوئی ہو, مگر یہ بھی ایک پتہ نہیں کیا مسئلے ہیں. مطلب اگر چیز اچھی لگ رہی ہے تو یہ ایک بیماری ہے, برانڈ کانشیس ہونا. بول رہی تھی تو آپ نے پک کر لیا, میں سوچ رہی تھی کوئی ان میں سے ہوگا تو کہے گا یہ کیا بول رہی ہے, بٹ مجھے یہ بیماری ہی لگتی ہے honestly. یس, کہ برانڈ کو جو چیز اچھی لگے, سستا لینا تو اچھی لگنی چاہیے. آپ کو کوئی چیز اچھی لگے, وہ کسی اچھے برانڈ سے آپ کو پسند آئی, آپ نے لے لی اور وہ بھی آپ پہ اچھی لگ رہی ہے, اور بعض اوقات زبردستی کسی برانڈ کی چیز لینا جسٹ بیکاز کہ اس کا ٹیگ ہوگا اینڈ آئی ول کیری اینڈ پیپل ول واچ, او اچھا فلاں برانڈ کی چیز آپ نے ہاتھ میں, سوشل میڈیا پہ چلے گا, 2 لاکھ کے جوتے, 1.5 کروڑ کی گھڑی. جی لاسٹ کامنٹ. اس میں جو اس نے بات کی نا, ایک اس کی بہت اچھی بات تھی, ہم نے جب شاپنگ کی تھی تو ہم اپنے بچوں کے لیے اور اپنے فرینڈس کے لیے, ریلیٹیوز کے لیے چیزیں لے رہے تھے اور اچھی چیزیں لے رہے تھے. جہاں تک برانڈ ہے, دیکھیں اللہ کا شکر ہے, اللہ نے اتنی عزت دی ہے, ہم کوشش کریں ہم خود ہی برانڈ بنے, جو چیز اچھی لگے وہ اٹھا لیں. بالکل صحیح بات بس, لیکن یہ نہیں ہے کہ سر سے پاؤں تک بس صرف جی کہ یہ پہنا ہوا ہے, یہ پہنا ہوا ہے, جو اچھا لگتا ہے وہ لے لیتے ہیں. کچھ ایسا ہوتا ہے, کچھ برانڈز یہ ہوتے ہیں کہ وہ ڈیوریبل ہوتے ہیں, وہ چیز آپ لے کے ایک دفعہ پیسہ لگاتے ہو تو وہ چلتا رہتا ہے, بٹ یہ اور آپ کو بار بار خرچہ نہیں کرنا پڑتا. چلے میرے خیال ہے آج عید کا شو تھا, لیکن ہم نے شاپنگ بھی کر لی, ہم نے عید اس کے بیک گراؤنڈ پہ ہی بات کر لی, کھانا بہت اچھا کھا لیا, ہم نے کھانا پہ ہی بات کر دی, اور بڑی انفارمیشن اپنے سننے والوں کو بھی دے دی. تھینک یو ویری مچ ناز, تھینک یو ویری مچ عامر عباس صاحب, تھینک یو ویری مچ کمل. اچھا, جب ہم پروگرام شروع کر رہے تھے اور جب ہم نے گیسٹ شارٹ لسٹ کیے ہوئے تھے اور ان دونوں کو بلایا, تو میں سوچتی تھی یار پروگرام میں کوئی بدمزگی نہ ہو جائے, عید کا شو ہے, ایک پی ٹی آئی ہے, ایک پیپلز پارٹی ہے, تو ہم نے ایک بیچ میں نیوٹرل بھی رکھا, لیکن ہاتھ جوڑے راجہ میرا باز صاحب کہ نیوٹرل ہونا اتنی بری بات ہے. آج ہم ابھی کھانا بھی نہیں کھا پا رہے. اچھا, تو بہرحال لیکن اچھی بات یہ رہی کہ بڑے اچھے اس میں ہم نے مال میں پروگرام کر لیا, سیاست پہ بات بھی نہیں ہوئی, جو ہونی تھی وہ تو ایک پرسنل اور پالیٹکس. لیکن یہ بیسیکلی یہ ٹرو اسپرٹ ہونی چاہیے کہ جہاں پر آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کی بیسیکلی آپ کے نظریاتی اختلافات بھی ہو, لیکن جب آپ ساتھ بیٹھے ہو تو ایک اچھے ماحول میں اچھے دوستوں کی طرح ہو. تو تھینک یو ویری مچ. پروگرام سے نادیہ مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ. ہر جمعہ سے اتوار اپنے پسندیدہ پروگرام خبر سے خبر کو یوٹیوب چینل پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں.